اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ نے بل گیٹس کا تو نام سنا ہی ہوگا، مارک زکربرگ اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا میں دولت کے انبار اگائے اور اپنا نام سنہری حروف میں لکھوایا۔ معزز ناظرین اکرام، ہر سال دنیا کے امیر ترین لوگوں کا نام شائع کیے جاتے ہیں۔ باڈی بلڈر اور جو کوئی بھی اس دنیا میں بڑا کام کرتا ہے اس کا نام ہمیشہ سے ہی سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج اس ویڈیو میں اسی بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی ہستی کی جس کو اس دنیا نے نہ چاہتے ہوئے بھی پہلے نمبر پر رکھا۔ ناظرین اکرام، مائیکل ہارٹ نامی ایک یہودی نے ایک کتاب لکھی، اس میں 100 اہم ترین دنیا کی شخصیات کو رکھا، ان کا نام لکھا گیا سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس مصنف نے اس کتاب کو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ اس کتاب پر اس مصنف نے 28 سال کی تحقیق کی اور دنیا کی تاریخ میں آنے والی 100 اہم ترین اور مؤثر شخصیات کے بارے میں تحریر کیا۔ ناظرین اکرام، یہودی ہونے کے باوجود اس مصنف مائیکل ہارٹ نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان 100 اہم ترین شخصیات میں سب سے اوپر اور پہلے نمبر پر رکھا۔ ناظرین اکرام، مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ ناظرین اکرام، اس کتاب کو شائع کرنے کے بعد بہت سارے ایسے ممالک جو اسلام کو ناپسند کرتے ہیں انہوں نے احتجاج کیے اور سوالات اٹھائے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ایک روز جب وہ لندن میں لیکچر دے رہا تھا، لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 کا درجہ کیوں دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فرصت کیوں لکھا۔ ناظرین اکرام، اس پر مائیکل ہارٹ نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 611 میں مکہ کے درمیان کھڑا ہو کر کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس وقت ان پر 4 افراد ایمان لائے تھے۔ ان 4 میں سے ایک ان کی بیوی، ایک ان کا سب سے بہت اچھا دوست اور 2 لڑکے شامل تھے۔ آج 1400 سال کے بعد اس دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ صرف 1.5 ارب لوگوں تک ہی نہیں رکا بلکہ یہ تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ جھوٹے نہیں تھے، اور جھوٹ 1.5 ارب لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی 1400 سال تک زندہ رہتا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ 1.5 ارب لوگ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہیں۔ تمام مسلمان ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مار مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کیا ایک بھی عیسائی ایسا ہے جو یسوع کے لیے ایسا کرنے کو تیار ہو؟ پورا مجمع خاموش ہو گیا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا جواب ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دو اجازت، اللہ حافظ۔